السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المنادی آن لائن پر آپ سبھی ساتھیوں کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج کے اس سیشن میں ہم پڑھیں گے قلندر بخش جرت کے بارے میں اور اسی طرح انشاءاللہ خان انشاء کے بارے میں۔ یہ کلاس نمبر 32 ہے، 32۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ قلندر بخش جرت اور انشاءاللہ خان انشاء، دو معروف نام، ان دونوں کے بارے میں آپ لوگ بہت پڑھے ہوں گے۔ دیکھتے ہیں کیا کچھ نیا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ شیخ یحییٰ امان قلندر بخش جرت۔ مختصر تعارف میں ان کا اصل نام شیخ یحییٰ امان قلندر بخش تھا اور جرت ان کا تخلص تھا۔ جرت کی پیدائش 1748 اور یا 49 میں ہوئی دہلی میں، اور ان کی وفات 1809 یا 10 میں ہوئی۔ یہ دونوں تاریخیں جو ہے NCERT میں موجود ہے، اسی کا حوالہ آپ کے سامنے۔ جرت کے والد کا نام حافظ امان تھا۔ ان کے آبا و اجداد مغلیہ دربار سے وابستہ تھے۔ جرت جو ہے دہلی سے فیض آباد منتقل ہو گئے تھے اور فیض آباد سے بعد میں لکھنؤ منتقل ہو گئے تھے۔ مختصر سوانح دیکھیے۔ اردو زبان و ادب کی تاریخ جو NCERT کی ہے، ان کے مطابق جرت کی تاریخ پیدائش 1748-49 ہے اور ان کی وفات جو ہے 1809 یا 10 ہے۔ تاریخ ادب اردو MA کے مطابق جو معنوں میں چلتی ہے، ان میں جو ہے جرت کی تاریخ پیدائش 1748 ہے۔ کیا ہے؟ 1748، جو NCERT میں بھی ملتی ہے، اور انتقال جو ہے 1809 ہے، تو تقریباً ملتا جلتا ہے۔ جرت کا معروف نام قلندر بخش اور اصل نام یحییٰ امان تھا۔ کیا تھا؟ یحییٰ امان ان کا اصل نام تھا، اور ان کا جو معروف نام ہے وہ قلندر بخش تھا، اور جرت ان کا تخلص تھا۔ جرت کے آبا و اجداد مغلیہ دربار سے وابستہ تھے۔ کیا تھے؟ وابستہ تھے۔ دہلی کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے جرت کا خاندان بھی ترک وطن کر کے پہلے فیض آباد جو ہے آئے۔ یہاں پہ تھوڑا سا لگتا ہے لکھنے میں غلطی ہوئی ہے، اور اس کے بعد فیض آباد کے بعد لکھنؤ منتقل ہو گئے تھے۔ فیض آباد کے بعد لکھنؤ منتقل ہو گئے تھے۔ ناگفتہ حالات کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکے، تاہم فارسی زبان، علم طب، عروض و قواعد اور فن شعر گوئی سے بخوبی واقف تھے۔ علم نجوم اور فن موسیقی میں ماہر تھے۔ ستار بہت عمدہ بجاتے تھے، زندہ دل تھے۔ ان کی شاعری ان کی زندہ دلی کی مظہر ہے۔ جرت کی شاعری ان کی زندہ دلی کی مظہر ہے۔ جرت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ عین جوانی میں نابینا ہو گئے تھے۔ یہ مشہور ہے کہ وہ عین جوانی میں نابینا ہو گئے تھے۔ جرت پہ یہ الزام بھی عائد کیا جاتا ہے
کہ انہوں نے پردہ نشی گھرانوں میں بلا تکلف جانے کی غرض سے خود کو نابینا ظاہر کرتے تھے۔ ایک بات ہے کہ وہ عین جوانی میں نابینا ہو گئے تھے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ پردہ نشی گھرانوں میں بلا تکلف جانے کی غرض سے نابینا ہو جایا کرتے تھے اور خود کو نابینا ظاہر کرتے تھے۔ 1775 میں آصف الدولہ نے اپنا دارالحکومت فیض آباد سے لکھنؤ منتقل کیا۔ فیض آباد سے لکھنؤ منتقل کیا تو جرت بھی فیض آباد سے لکھنؤ چلے گئے اور شہزادہ سلیمان شکوہ کے دربار سے منسلک ہو گئے تھے۔ موسفی اور انشا بھی سلیمان شکوہ کے دربار سے وابستہ تھے۔ کیا تھے؟ وابستہ تھے۔ جرت سے پہلے موسفی اور جو ہے انشا، یہ دونوں پہلے سے جو ہے سلیمان شکوہ کے دربار سے وابستہ تھے، بعد میں جرت بھی ان کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ آگے دیکھیے، جرت نے ایک ضخیم کلیات اور مثنویاں یادگار چھوڑی ہیں۔ جرت کی کلیات میں غزلیں، رباعیات، گیت، مرثیے، سلام وغیرہ دیگر اصناف شاعری موجود ہیں۔ جرت کی تعلیم تو معمولی تھی، لیکن زبان پر انہیں بڑی قدرت حاصل تھی۔ معاملات عشق کے بیان میں معاملات عشق کے بیان میں جرت بے باک تھے۔ انہوں نے اپنے استاد جعفر علی حضرت دہلوی کی طرح انہوں نے بھی معاملہ بندی کی راہ اختیار کی۔ اپنے استاد کی طرح جرت کے استاد کون تھے؟ جعفر علی حضرت، اور انہوں نے بھی معاملہ بندی کو معاملہ بندی کی راہ اختیار کی اپنے استاد کی طرح۔ جرت شعرگوئی میں جعفر علی حضرت سے مشورے سخن لیا کرتے تھے، مگر مشق اور پختگی میں استاد کو پیچھے چھوڑ دیا اور دہلی اور لکھنؤ کی ہم آہنگی سے اپنی انفرادیت قائم کی۔ اپنے استاد سے مشورے سخن لیا کرتے تھے، مگر جرت جو ہے مشق اور پختگی میں اپنے استاد کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور دہلی اور لکھنؤ کی ہم آہنگی سے دونوں کے ملاپ سے اپنی جو ہے انفرادیت قائم کی۔ پہلے یہ دہلوی جو ہے دبستان دہلی کے شاعر تھے، شعرا میں سے تھے، اور بعد میں دہلی کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے فیض آباد پھر لکھنؤ منتقل ہوئے، تو دہلی اور لکھنؤ کی ہم آہنگی کی وجہ سے انہوں نے جرت اپنی انفرادیت قائم کی۔ میر تقی میر نے جرت کی شاعری کو چوما چاٹی کی شاعری سے تعبیر کیا ہے۔ سوال بنتا ہے کہ کس نے جرت کی شاعری کو چوما چاٹی کی شاعری سے تعبیر کیا ہے؟ تو اس کا جواب کیا بنے گا؟ میر تقی میر۔ مگر اس تحقیر و اہانت کے باوجود جرت میر اور مصحفی کے ہوتے ہوئے بھی میر تقی میر اور مصحفی کے ہوتے ہوئے بھی مشاعروں میں زیادہ داد و تحسین وصول کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تحقیر و اہانت کے باوجود جب مشاعرے ہوئے کرتے تھے تو اس میں میر اور مصحفی سے زیادہ جو ہے جرت داد و تحسین وصول کرتے تھے۔ میر و مصحفی کے کلام میں رنج و علم کی آمیزش تھی جو لکھنؤ کے مزاج کے خلاف تھے۔ لکھنؤ کے مزاج کے کیا خلاف تھے؟ میر و مصحفی چونکہ دہلی میں جو طرح طرح کے حملے ہوئے اور جس کی وجہ سے دبستان دہلی کے شعراء پر بھی ان حملوں کا اثر ہوا، تو وہاں
صرف رنج اور علم اور دیگر چیزیں تھی، مطلب ان کی شاعری میں رنج اور افسوس وغیرہ پایا جاتا تھا، اور بالکل لکھنؤ کے مزاج کے ایک دم خلاف تھے۔ لکھنؤ میں خوشحالی تھی، اور یہ جرت کی جو ہے شاعری میں بالکل بھی نہیں تھا۔ جرت کی شاعری میں نہیں تھا، جبکہ میر و مصفی کے کلام میں رنج و علم کی آمیزش تھی، لیکن جرت کے اس میں جرت کے کلام میں نہیں تھا۔ اور رنج و علم کی آمیزش جو ہے، رنج و علم جو ہے، جو لکھنؤ کے مزاج کے خلاف تھی، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف جرت کا کلام اہل لکھنؤ کے رجحان کے مطابق تھا، رجحان کے مطابق تھا، اور اسی لیے داد و تحسین وصول کرتے تھے میر اور مصفی سے زیادہ۔ جرت جرت کے کلام کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ نواب آصف الدولہ جرت کا دیوان ہر وقت اپنے سرانے رکھتے تھے۔ سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آصف الدولہ کس شاعر کا دیوان ہر وقت اپنے سرانے رکھتے تھے؟ تو اس میں نام آئے گا جرت کا۔ کس کا نام آئے گا؟ جرت کا۔ جرت نے غزل میں رندی، سرمستی اور خواہش پرستی کی جیتی جاگتی تصویر کھینچ کر ایک جداگانہ رنگ پیدا کر دیا۔ انہوں نے عاشقی کے معاملات کو جس شوخی اور وضاحت سے بیان کی وہی آگے چل کر دبستان لکھنؤ کی شاعری کا طرۂ امتیاز ٹھہرا۔ پھر سے دیکھتے ہیں، جرت نے غزل میں رندی، سرمستی اور خواہش پرستی کی جیتی جاگتی تصویریں کھینچ کر ایک جداگانہ رنگ پیدا کر دیا۔ انہوں نے عاشقی کے معاملات کو جس شوخی اور وضاحت سے بیان کی وہی آگے چل کر دبستان لکھنؤ کی شاعری کا طرۂ امتیاز ٹھہرا۔ جرت نے مرثیے، مثنوی، قطعہ، واسوقت، شعر آسوب، ریختہ وغیرہ اصناف میں طبع آزمائی کی، لیکن غزل ان کا خاص میدان ہے۔ پوچھا جائے گا کہ جرت کا اصل میدان کیا تھا؟ شاعری میں جرت کا اصل میدان کیا تھا؟ تو جواب ہوگا غزل۔ مختلف اصناف میں انہوں نے طبع آزمائی کی، لیکن غزل ان کا خاص میدان تھا۔ جرت کے اشعار کو دیکھتے ہیں جو آپ کے NCERT کتاب میں موجود ہے۔ آئے جو میرے پاس تو منہ پھیر کے بیٹھے، یہ آج نیا آپ نے دستور نکالا۔ پری سا جو مکھرا دکھا کر چلے، مجھے تم دیوانہ بنا کر چلے۔ باتوں سے کٹے کس کی بھلا راہ ہماری، باتوں سے کٹے کس کی بھلا راہ ہماری، غربت کے سوا کوئی نہیں ہم سفر اپنا۔ آنکھ لگتی نہیں جرت میری اب ساری رات، آنکھ لگتے ہی یہ کیسا مجھے آزار لگا۔ الہی کیا علاقہ ہے وہ جب لیتا ہے انگڑائی، میرے سینے میں سب زخموں کے ٹانکے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ تھے جرت کے اشعار، اور جرت کے تعلق سے اردو زبان و ادب کی تاریخ میں موجود ہے، اور جو یہ مواد لیا گیا ہے یہ تاریخ ادب اردو MA کی کتاب ہے، اس میں جرت کے تعلق سے جو ہے چیزیں موجود تھی، وہاں سے لیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں انشاء اللہ خان انشاء کے بارے میں مختصر تعارف ہے۔ اصل نام انشاء اللہ خان انشاء، تخلص جو ہے ان کا انشاء تھا۔ انشاء کی پیدائش 1752 یا 56 میں ہوئی مرشد آباد میں، اور ان کی وفات 1817 میں لکھنؤ میں ہوئی۔ انشاء کے والد کا نام سید ماشاء اللہ خان تھا۔ ان کا تخلص جو ہے، ماشاء اللہ خان کا تخلص جو ہے مصدر تھا۔ یہ شاہی طبیب تھے۔ کیا تھے؟ شاہی طبیب تھے۔ یہ بھی دہلی سے لکھنؤ منتقل ہوئے تھے۔ کون؟ انشاء اللہ خان انشاء بھی جو ہے دہلی سے لکھنؤ منتقل ہو گئے تھے۔ دہلی سے لکھنؤ منتقل ہو گئے تھے۔ ان کے دادا کا نام انشاء اللہ خان انشاء کے دادا کا نام سید نور اللہ، اور ان کا جو خطاب تھا وہ خان بہادر تھا۔ نام تھا سید نور اللہ، اور ان کا جو خطاب تھا وہ خان بہادر تھا۔ لکھنؤ منتقل کب ہوئے تھے؟ انشاء جو ہے لکھنؤ کب منتقل ہوئے تھے؟ 7 برس کی عمر میں، محض 7 برس کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ جو ہے یہ لکھنؤ منتقل ہو گئے تھے۔ کب؟ آصف الدولہ کے عہد میں۔
انشاء اللہ خان انشا پہلے دبستان دہلی سے منسلک تھے، وابستہ تھے، بعد میں 16-17 برس کے بعد جو ہے دبستان لکھنؤ سے یہ وابستہ ہو گئے۔ شعر گوئی میں انہوں نے اپنے والد سے اصلاح لی، اور انشا کا دیوان مکمل کب ہوا تھا؟ 16 برس کی عمر میں۔ انشا کا دیوان کب مکمل ہوا تھا؟ 16 برس کی عمر میں۔ شعری زبان ان کی فارسی اور اردو تھی، اور انشا کا دوستانہ تعلق رنگین سے تھا۔ سعادت یار خان رنگین، رنگین ان کا تخلص ہے۔ انشا کا جو ہے دوستانہ تعلق سعادت یار خان رنگین سے تھا۔ انشا کے ادبی چشمک جو ہے وہ موسفی اور مرزا عظیم بیگ سے تھا، موسفی اور مرزا عظیم بیگ سے۔ مصاحب میں نواب سعادت علی خان جو ابھی بتائیں، سعادت علی خان ان کے دوست تھے۔ انہوں نے 2 شادیاں کی تھی، انشا نے 2 شادیاں کی تھی۔ پہلی بیوی عاشوری بیگم اور دوسری اچھی بیگم، یہ ان کی بیویوں کے نام۔ اب مختصر سوانے میں دیکھتے ہیں، انشاء اللہ خان انشا کی پیدائش نئی آواز جو این سی آر ٹی میں ہے، این سی آر ٹی ہے، این سی آر ٹی کی ایک کتاب ہے، ہاں، نئی آواز این سی آر ٹی کی ہی، این سی آر ٹی کی کتاب ہے 11 میں۔ ان کے مطابق جو ہے 1756 انشاء اللہ خان انشا کی پیدائش ہے، اور وفات 1817 اوپر دیکھتے ہیں کیا ہے۔ ہوں ان کی پیدائش 1752-56 اور وفات 1817، 1817 یہاں دیکھیں 1756 اور 1817 تو تقریباً ملتا جلتا ہے۔ اردو زبان ادب کی تاریخ کے مطابق انشا کی پیدائش 1752 یا 56 ہے۔ انشا کے والد دہلی میں شاہی طبیب تھے، بعد میں مرشد آباد واپس چلے گئے، بعد میں مرشد آباد واپس چلے گئے۔ انشا کی پیدائش تعلیم و تربیت مرشد آباد یعنی بنگال میں ہوئی۔ انشا اپنے والد ماشاء اللہ خان کے ساتھ 1779 میں ٹھیک ہے لکھنؤ پہنچے، پھر وہ دہلی چلے گئے۔ 1779 میں لکھنؤ پہنچے، پھر وہ دہلی چلے گئے، اور مغل بادشاہ شاہ عالم کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ انشا کی پیدائش کہاں ہوئی؟ پیدائش اور تعلیم و تربیت دونوں مرشد آباد میں ہوئی، تعلیم و تربیت اور پیدائش بھی مرشد آباد بنگال میں ہوئی۔ انشا اپنے والد ماشاء اللہ خان کے ساتھ 1779 میں لکھنؤ گئے، ٹھیک ہے لکھنؤ پہنچے، پھر وہ دہلی چلے گئے، اور مغل بادشاہ شاہ عالم کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ آگے دیکھیے، انشا کے دادا سید نور اللہ فرق سیر کے عہد میں ہندوستان آئے تھے، انہیں کے علاج سے اچھا انشا کے دادا سید نور اللہ فرق سیر کے عہد میں ہندوستان آئے تھے، انہی کے علاج سے بادشاہ کو شفا ملی تھی، اور خان بہادر کے خطاب سے نوازے گئے تھے سید نور اللہ۔ انشا بڑے ذہین، بے باک اور حساس تھے۔ 16-17 سال دہلی میں گزارنے کے بعد لکھنؤ چلے گئے، اور نواب سعادت علی خان کے دربار سے منسلک ہو گئے۔ اور وہاں کی ادبی فضا پر چھا گئے، اور وہیں انتقال ہوئے، کہاں؟ لکھنؤ میں۔ انشا کی طبیعت میں جدت اور اختراع کا مادہ فطری تھا، مطلب نئی چیزوں کو یہ جو ہے
ہمیشہ نیا کچھ کرنے کا سوچتے تھے، کئی زبانیں جانتے تھے جن میں عربی، فارسی کے علاوہ ترکی، پنجابی اور راجستھانی بھی شامل ہے۔ جرت کئی زبان جانتے تھے، عربی، فارسی، ترکی، پنجابی اور راجستھانی وغیرہ۔ جرت و مصحفی کے ساتھ انشا کے معرکے بھی قابل ذکر ہیں۔ انشا نہ صرف دربار کی جان تھی، انشا نہ صرف دربار کی جان تھے بلکہ ان کا شمار اپنے عہد کے اہم ترین شعراء میں ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں، انشا نے مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی، غزل میں انہیں امتیاز حاصل ہے۔ اب انشا کی تصنیف دیکھیے، انشا کی تصانیف پر غور کرتے ہیں۔ انشا کی جو ہے تصانیف ہے وہ فارسی کے کلیات اور ان کی کتاب دریائے لطافت 1802 سے جو ہے نا ان کے علم و فضل کا پتہ چلتا ہے۔ جب انہوں نے دریائے لطافت 1802 میں لکھا تھا تب ان کے جو ہے ان کی بہت تعریفیں ہوئی اور اسی کی وجہ سے ان کے علم و فضل کا ڈنکا بجنے لگا۔ انشا نے مرزا قتیل کے ساتھ مل کر فارسی میں دریائے لطافت لکھی۔ یہ کتاب کن کے ساتھ؟ مرزا قتیل کے ساتھ فارسی میں دریائے لطافت لکھی۔ یہ کتاب اردو لسانیات اور قواعد پر اولین تصنیف سمجھی جاتی ہے۔ دریائے لطافت میں 300 صفحات انشا کے لکھے ہوئے ہیں جبکہ 166 صفحات قتیل شفائی کے لکھے ہوئے ہیں۔ آگے دیکھیں، دریائے لطافت اردو زبان و قواعد کی پہلی کتاب ہے جسے کسی اہل زبان نے لکھی تھی۔ دریائے لطافت اردو زبان و قواعد کی وہ پہلی کتاب ہے جسے کسی اہل زبان نے لکھی تھی۔ دریائے لطافت کی زبان فارسی ہے جس کا اردو ترجمہ پنڈت برج موہن دتا تریا کیفی نے کیا ہے۔ دریائے لطافت سعادت علی خان کی فرمائش پر لکھی گئی تھی۔ اگلی تصنیف لطائف السعادت انشا کی وہ تصنیف ہے جس میں انشا نے سعادت علی خان کے لطائف کو جمع کیا جو وقتاً فوقتاً ان کی صحبتوں میں پیش آئے تھے۔ دریائے لطافت میں وہ چیزیں ہیں جو وقتاً فوقتاً سعادت علی خان کے صحبتوں سے انہوں نے جمع کیا تھا، اس میں وہی چیز شامل ہے۔ اگلی تصنیف ہے سلک گوہر، انشا کی مختصر داستانی تصنیف ہے جو 36 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ تصنیف غیر منقوطہ بلا نقطہ والی ہے۔ اگلی تصنیف ہے رانی کیتکی کی کہانی جو بہت مشہور ہے، اور سلک گوہر انشا کی مختصر داستانیں ہیں۔ یہ دونوں تصنیف جو ہے انشا کی مختصر داستانیں ہیں جس میں انشا نے عربی، فارسی یا ترکی کے الفاظ استعمال نہ کرتے ہوئے ٹھیٹھ ہندی آمیز اردو لکھنے کا کامیاب تجربہ کیا۔ رانی کیتکی کی کہانی میں رانی کیتکی کی کہانی 1803 میں اردو کی 1803 میں جو ہے اس کی 1803 عیسوی میں لکھی گئی۔ یہ اردو کی ایک مختصر ترین طبعزاد نثری تجرباتی داستان ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی کو انشا نے نواب صاحبزادہ حسین علی خان کی فرمائش پر فارسی اور عربی لفظوں کے استعمال کیے بغیر لکھے۔ انشا نے رانی کیتکی کی کہانی کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وہ کہانی ہے جس میں ہندی چھٹ کسی اور بولی کا میل ہے نہ پٹ۔ اگلا پوائنٹ ہے رانی کیتکی کی کہانی میں انشا کا کردار بھی ہندو پیش کیے ہیں۔ انشا نے رانی کیتکی کی کہانی میں انشا نے کردار بھی ہندو پیش کیے ہیں جن کا تعلق ہندو معاشرے سے ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے رانی کیتکی کی کہانی کنور اودے بھان اور رانی کیتکی کے عشقیہ قصے کو بیان کیا گیا ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی میں پہلی بار شعوری طور پر عربی، فارسی اور ترکی الفاظ استعمال کیے بغیر اردو نثر لکھنے کا تجربہ کیا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے رانی کیتکی کی کہانی ایک ترکی روزنامچہ داستان ہے۔ یہ 6 ماہ
ایک ماہ 6 دن کے حالات پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب مکمل ہندی زبان میں ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی کی عبارت میں 100% الفاظ خالص ہندوستانی ہیں۔ رانی کیتکی کی کہانی کی عبارت میں 100% الفاظ خالص ہندوستانی ہیں، جس سے اس کا اسلوب بالکل اچھوتا ہو گیا۔ ریختی میں انشا کا ایک دیوان موجود ہے۔ ریختی میں یعنی صرف ریختی میں انشا کا ایک دیوان موجود ہے، جس میں عورتوں کے جذبات عورتوں ہی کی زبان میں پیش کیے گئے ہیں۔ مشکل پسندی عالمانہ خیال آرائی، سنگلاخ زمینیں اور تراکیب انشا کے کلام کی خصوصیات ہیں۔ آگے دیکھیں، انشا نے ہندی کے سبک شیریں الفاظ کے ساتھ کہیں کہیں انگریزی الفاظ کا استعمال بھی کیا ہے۔ ہندی کے سبک شیریں الفاظ کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں انگریزی الفاظ بھی استعمال کیا ہے۔ امتیاز علی عرشی کے مطابق رانی کیتکی کی کہانی 1808 میں لکھا گیا۔ کب لکھی گئی؟ 1808 میں، جبکہ اوپر میں کیا دیتا تھا، کیا تاریخ آیا تھا؟ 1803 میں۔ تو امتیاز علی عرشی کے مطابق 1808 اس کی سن تصنیف ہے، جبکہ مولوی عبدالحق نے رانی کیتکی کی کہانی کتابی صورت میں 1933 میں شائع کیا ہے۔ تو امتیاز علی عرشی کے مطابق 1808 ہے، جبکہ میرے خیال سے NCERT میں جو موجود ہے وہ 1803 ہے، اور کتابی صورت میں 1933 میں مولوی عبدالحق نے اس کو شائع کیا تھا۔ اب داستان رانی کیتکی کی کہانی کے اہم کردار آپ کے سامنے ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی 1803 میں جو ہے لکھی گئی۔ بادشاہ سورج بھان کنور ادے بھان کا باپ ہے۔ بادشاہ جو ہے سورج بھان کون ہے؟ کنور ادے بھان کا باپ ہے۔ رانی لچھمی باس کنور ادے بھان کی ماں ہے۔ چندر بھان کنور ادے بھان کا چچا۔ راجا جگت پرکاش رانی کیتکی کا باپ۔ رانی کاملتا رانی کیتکی کی ماں۔ جوگی مہندر گر جگت پرکاش کا گرو۔ راجا اندر مہندر گر کا دوست، اور لڑکی کا نام ہے رانی کیتکی۔ پھول کلی مالن گرو مہندر جو کیلاس پہاڑ پر رہتا تھا، وہ گرو مہندر اس کا نام ہے۔ مدن بان رانی کیتکی کی سہیلی کا نام ہے۔ امراوت راجا اندر کا ہاتھی۔ تو راجا اندر کیا نام ہے؟ راجا اندر کے ہاتھی کا نام امراوت ہے، اور لڑکی کا نام رانی کیتکی ہے۔ اسی طرح سے رانی کیتکی کی ماں کا نام رانی کاملتا ہے، اور اسی طرح سے کنور ادے بان کی ماں رانی لچھمی ہے، ٹھیک ہے، وغیرہ۔ تو یہ انشا کی تصنیف ہے۔ یہ اردو کی مختصر ترین طبع ذات داستان ہے، آصف الدولہ کے دور میں لکھی گئی۔ جگت پرکاش کا گرو، جس کے 9 لاکھ عتیق تھے، یہ سب کتابوں میں موجود تھے۔ اب چند اشعار انشاءاللہ خاں انشا کے تعلق سے۔ کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں۔ نہ چھیڑ اے نکہتے باد بہاری راہ لگ اپنی تجھے اٹکھیلیاں سوجی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں۔ بھلا گردش فلک کی چین دیتی ہے کسے انشا، بھلا گردش فلک کی چین دیتی ہے کسے انشا، غنیمت ہے کہ ہم صورت یہاں 2 4 بیٹھے ہیں۔ نزاکت اس گل رانا کی دیکھو انشا، نسیم صبح جو چھو جائے رنگ ہو میلا۔ انشا کے حوالے سے اتنی ساری باتیں آپ کے سامنے آئی۔ اردو زبان و ادب کی تاریخ کے حوالے سے درخشاں دوم SCERT، دھنک NCERT، تاریخ ادب اردو MA، ان
تمام کتب کے حوالے سے انشاءاللہ انشاء کے بارے میں آپ کے سامنے مواد پیش کیا گیا۔ اب آپ کو ایک ضروری بات بتا دیں کہ ذخیرہ اردو ادب ای بک جو ہے PDF کی شکل میں آپ کے سامنے اویلیبل ہے، اور یہ آپ کو لنک کے ذریعے، ای میل کے ذریعے آپ کو فراہم کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو لنک شیئر کیا جائے گا، اگر آپ کو چاہیے تو رابطہ کریں۔ یہاں موبائل نمبر دیا گیا ہے، موبائل نمبر دیکھ لیں۔ ان کی قیمت 249 ہے، اور بس یہ NCERT کی تمام کتب کا خلاصہ ہے۔ امتحانی نقطہ نظر سے مرتب شدہ مشقی سوالات، جوابات اور اہم نکات پر مشتمل ہے۔ ٹھیک ہے، تو جن کو ضرورت ہے وہ چاہیے وہ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ملتے ہیں اگلے کلاس میں انشاء اللہ تعالی۔